تو یہی سوالات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہوئے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے جواب کیوں دیے یا ان سے سوالات کیوں ہوئے؟ تو اپنا تعاقب خود کریے، اپنا محاسبہ خود کیجئے۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حسن ظن رکھ کے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ صرف آپ کا مطالعہ نہیں تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے آپ یہ کر بیٹھے، یا آپ کے کانوں میں کچھ باتیں ڈالی گئی۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ٹیبلٹ لیجئے اور ریلیکس ہو کر ان کا مطالعہ کیجئے، اللہ کے فضل اور توفیق سے آپ کو حق نظر آئے گا۔ اور اگر آپ اہل سنت و جماعت کے اندر یہ جو نئی آگ آپ نے لگائی ہے اور نئی چنگاری آپ نے بھڑکانے کی کوشش کی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوام اہل سنت کے اندر یہ فضا جو برقرار نہ رہے یہ چنگاری والی، تو آپ آئیں اور کیمرے کے اندر جس طرح آپ نے وہ دعوے کیے تھے آپ یہاں پر بھی آ کر رجوع کریں اور آپ کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اب سب سے بڑا حوالہ فتاوی رضویہ شریف سے ہی میں دوں گا، اور یہ جلد نمبر 23 ہے میرے پاس، کہ آپ نے تو وہاں پر بیان کر دیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یا نام لینا چھوڑ دیں یا پھر ان کی تعلیمات پر عمل کریں، اور آپ پر اب یہ سوال کہاں سے آ گیا؟ معافی چاہتا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں میں اس سوال پر کہ یہ سوال لایا کیوں گیا کہ کیا امام حسین کا آخری سجدہ باوضو تھا؟ اس سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کسی سنی کو جرأت کیسے ہوئی کہ یہ سوال کرے اور دوسرا بیان کرے؟ اس سوال کی گنجائش کیسے نکلی؟ 10 محرم کو شادی کرنے کا سوال کس نے کیا؟ اس کو میڈیا پہ کیوں رکھا گیا؟ ہم سے یہ باتیں برداشت، ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے ان کی سنیت پہ، لیکن اس طرح کی بات کر کے وہ سنیوں میں درار نہ لانے دیں۔ اس مرکز سے یہ آواز میں لگا رہا ہوں، اپنی ذمہ داری پہ لگا رہا ہوں، ریکارڈنگ دنیا بھر میں سنی جا رہی ہے۔ ہمیں صحابہ اہل بیت وہ تو بڑی شان رکھتے ہیں، ہمیں تو ان کے بارے میں ہلکا لفظ گوارا نہیں ہے۔ سن رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ ہم اس وقت تک عزت کریں گے جب تم عزت کرو گے۔ تمہارے منہ سے ایسے لفظ نکلیں گے تو پھر اس میں مسئلہ ہو جائے گا۔ ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ اونچی؟ اچھا جی، یہ مجمع موجود ہے، آپ میں سے کوئی سوال کرے تو لازمی بات ہے حضرت دیکھیں گے، اجازت دیں گے تو سوال ہوگا نا۔ پوچھ رہا ہوں اونچی، اگر حضرت اجازت نہیں دیں گے سوال ہو سکتا ہے؟ تو میں پوچھ رہا ہوں نا یہ سوال ہوئے کیوں، کس نے کیے، کہاں سے کیے گئے؟ ایسے سوالوں سے آپ کو بھی اور ان کے جوابات میں بھی آپ کو محتاط ہونا ہوگا، کیونکہ سنیت کی کوئی نئی تعریف۔ ایک اعتراض امیر دعوت اسلامی امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ پر کیا گیا، اور وہ اتنا عجیب و غریب اعتراض تھا کہ کون سا عالم ہے کہ جو سوال کرنے سے روک سکتا ہے؟ اور سوال جو ہے وہ یہ کہ محرم الحرام کے اندر شادی کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اب اس سوال پر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کا یہ بیان تھا کہ یہ سوال اہل سنت کے اندر رکھنا ڈال رہا ہے۔ تو میں جیسے پہلے بھی کہا کہ کون سا عالم ہے جو سوال سے روکے گا؟ اور پھر ممبر پر بیٹھ کر ببانگ دوہل یہ بات کی جا رہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر میری یہ ریکارڈنگ جا رہی ہے، میں مرکز میں بیٹھ کر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ سوال کون کرتا ہے، ایسے سوالوں کی اجازت کیوں دی جاتی ہے؟ تو جب آپ ببانگ دوہل یہ بات کر سکتے ہیں مرکز اہل سنت میں ممبر پر بیٹھ کر عوام اہل سنت کو ورگلانے کے لیے، تو ہم بھی آپ سے سوال کر سکتے ہیں۔ اب پہلے پوچھ لیتے، اگر نہیں پتہ تھا، نہیں مطالعہ تھا، تو پہلے پوچھ لیتے کہ یہ سوالات کہیں اور بھی لکھیں تو ہم آپ کو بتاتے۔ لیکن اب آپ نے چونکہ میڈیا کے تھرو بات کرنے کی کوشش کی ہے اور عوام اہل سنت کو ورگلانے کی کوشش کی ہے، تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہی سوالات نکال کے دکھاتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں، اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے، آپ پر لازم ہے کہ اب آپ ان سے رجوع کریں اور آپ ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ اور پہلے جو آپ نے عقیدہ رافضیت بیان کیا اور جو آپ نے ان کو سکھایا کہ اہل بیت اطہار چونکہ آیت تطہیر میں اہل بیت داخل ہیں ان سے خطا نہیں ہو سکتی، تو آپ کے اس سوال کا نقصان یہ ہوگا اور اس سبق کا نقصان یہ ہوگا کہ اس سے روافض کو تقویت ملے گی، اور جتنے لوگ آگے بیٹھے تھے وہ جب باہر جائیں گے تو رافضی ان کو پکڑ پکڑ کر یہ کہیں گے کہ دیکھو تمہارے علامہ صاحب مرکز میں بیٹھ کر ممبر پر بیٹھ کر یہ عقیدہ تمہیں سکھا گئے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے خطا نہیں ہو سکتی کیونکہ آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔
اس وجہ سے ان سے خطا نہیں ہو سکتی، تو کئی سوالات پیدا ہوں گے۔ وہ یہ اعتراض سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کریں گے اور ان کے لحاظ سے ان کی زبانیں کھلوائیں گے، اور جب ان کی زبانیں کھلیں گی کہ ایک طرف تو شخصیت وہ ہے کہ جن سے خطا نہیں ہو سکتی مولا علی، اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ ہیں، تو پھر ان کی زبانیں کھلیں گی، اور یہی رفض کا پہلا دروازہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا زبیر، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان پر جو ہے وہ ان کی زبانیں کھلوائی جائیں گی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کہ ان کے لحاظ سے بھی وہ کہیں گے کہ ایک شخصیت تو وہ کہ جن سے خطا ہی نہیں ہو سکتی، اور دوسری طرف تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تم صحابہ کے لحاظ سے امکان خطا کا جو عقیدہ اس کے قائل ہو، تو وہ کہیں گے جی کہ اہل بیت اطہار سے تو خطا ہو ہی نہیں سکتی، تو سب سے زیادہ خلافت کے حقدار تو مولا علی تھے۔ عقیدہ تفضیلیت پیدا ہوا، عقیدہ رافضیت پیدا ہوا۔ آپ عوام اہل سنت کو کہاں دھکیلنا چاہتے ہیں؟ اس وقت کے جب رافضیت اہل سنت کے سینے پر چڑھ کر ناچنے کی کوشش میں ہے، اس وقت آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا کہ محرم الحرام میں شادی کرنے کا سوال آیا کہاں سے، یہ کیا کس نے، تو یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب فتاوی رضویہ شریف ہے، اس کی جلد نمبر 11 ہے۔ جلد نمبر 11 میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے 265 نمبر صفحہ ہے، اس پر مسئلہ نمبر 90 ہے، 90 نمبر، اس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھا گیا کیا کہ ماہ محرم الحرام و سفر المظفر میں نکاح کرنا منع ہے یا نہیں، اگر ہے تو کیوں ہے؟ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا کہ اہل سنت میں کیوں رکھنا ڈالے اور یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نکاح کسی مہینے میں بھی منع نہیں ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یا نام لینا چھوڑ دیں یا پھر ان کی تعلیمات پر عمل کریں، اور آپ پر اب لازم ہے کہ جو میں نے پہلے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے بھی آپ سے سوال پوچھا عقیدہ معصومیت کے اعتبار سے، کہ ائمہ اہل سنت بیان کرتے رہے کہ عقیدہ معصومیت روافض کا عقیدہ ہے، آیت تطہیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان سے خطا نہیں ہو سکتی، اس پاک گروہ سے جو اہل بیت اطہار ہیں، اور آپ ان کو یہ سکھاتے رہے کہ اہل بیت اطہار خطا نہیں کر سکتے اور عقیدہ رافضیت ان کو بتاتے رہے۔ تو بہرحال اب یہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر اس کی 24 ہے، اس کے اندر بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال پوچھا گیا، صفحہ نمبر اس کا 488 ہے، جلد نمبر 24 ہے۔ اعلیٰ حضرت سے سوال پوچھا گیا کہ ماہ محرم میں بیاہ شادی نہیں کرتے، یعنی بعض اہل سنت و جماعت عشرہ 10 محرم الحرام کو نہ دن بھر روٹی پکاتے ہیں نہ جھاڑو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعد دفن تعزیہ روٹی پکائی جائے گی، ان 10 دن میں کپڑے بھی نہیں اتارتے اور ماہ محرم میں بیاہ شادی نہیں کرتے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی یہ نہیں کہا کہ تم اہل سنت کے اندر رکھنا ڈال رہے ہو، کیوں یہ سوال پوچھتے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پہلی تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے۔ اب سب سے بڑا حوالہ فتاوی رضویہ شریف سے ہی میں دوں گا، اور یہ جلد نمبر 23 ہے میرے پاس، کہ آپ نے تو وہاں پر بیان کر دیا کہ اہل سنت کے اندر رکھنا ڈالا جا رہا ہے اور یہ سوال ہی نہیں پوچھنا چاہیے۔ تو اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا، جلد نمبر 23 ہے، صفحہ نمبر 193 ہے۔ سوال کیا ہوا؟ مسئلہ نمبر 59 ہے، 59 نمبر مسئلہ ہے۔ سوال یہ ہوا کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام مفتیان اعظام اس مسئلہ میں کہ ماہ محرم، اور اس سے بڑا حوالہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے تو مطلقاً ماہ محرم کی بات یا 10 محرم کی بات تھی، اب یہاں پر نام لے کر کہا گیا کیا کہ اس مسئلہ میں کہ ماہ محرم خصوصاً 9 تاریخ ماہ مذکورہ کی شب، 9 تاریخ ماہ مذکورہ کی شب، یعنی 10 محرم کی شب کو بھی کیا نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ بینو و توجرو۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا، اور یہ جواب نہیں دیا کہ تم اہل سنت میں رکھنا ڈال رہے ہو، یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو، اور تمہیں کس نے کہا کہ یہ سوال پوچھو، یہ سوال کہاں سے آیا؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جائز ہے، واللہ تعالی عالم۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا اور آپ نے جو دوسرا سوال کیا امیر دعوت اسلامی پر کہ جناب یہ سوال کہاں سے آیا کہ ان کا آخری سجدہ وضو میں تھا یا نہیں، تو آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی اور ہم حسن ظن رکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مطالعہ نہیں ہوگا یا آپ کو کسی نے بھٹکایا ہوگا،
صرف اس وقت تک کہ جب تک آپ جواب نہیں دیتے، اور آپ پر جواب دینا اب لازم ہے، کیونکہ آپ نے کیمرے میں بیٹھ کر یہ کہا کہ پوری دنیا میں ریکارڈنگ جا رہی ہے اور میں ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے مرکز میں ممبر پر بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے آپ نے وہاں غلطی کی عقیدہ رافضیت بیان کیا، اور اس کے بعد آپ نے جو اہل سنت پر یہ الزامات لگائے، دو بڑی شخصیات پر، عوام اہل سنت پر، کہ وہ سوال کیوں کرتے ہیں، ان دونوں باتوں سے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا عوام اہل سنت کو۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوالات ہوئے، اور آپ نے جو دوسرا سوال، میں اسی پر تھا کہ آپ نے جو دوسرا الزام لگانے کی کوشش کی کہ یہ سوال کیوں کیا گیا کہ آخری سجدہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہ وضو میں تھا یا نہیں، تو یہ سوال نہیں تھا۔ سوال یہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو آخری سجدہ آپ نے جو فرمایا تھا، کیا وہ نماز والا سجدہ تھا یا نماز کے باہر والا سجدہ تھا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی نے مسئلہ شریعہ بیان کیا اور یہ بتایا کہ وہ آپ کا آخری سجدہ سجدہ شکر تھا، نہ کہ سجدہ نماز والا تھا۔ اور میں نے الحمدللہ روافظ کی 20 سے زیادہ کتب سے یہ ثابت کیا کہ روافظ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کا آخری سجدہ، اور ان کی کئی کتابوں کے اندر تو آخری سجدے کا ذکر ہی نہیں ہے، اور جس نے ایک دو نے ذکر کیا ہے اس نے سجدہ شکر لکھا ہے، اس نے نماز والا سجدہ نہیں لکھا۔ نماز آپ پہلے پڑھ کے میدان کربلا میں تشریف لائے تھے، اور آگے وہ سارا معاملہ تھا جس کو امیر دعوت اسلامی نے اس سوال کی بنا پر آگے جواب دیا۔ اور آپ بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت سے یہ سوال کیوں کیا گیا اور اہل سنت میں یہ رکھنا ڈالا گیا ہے یہ سوال کر کے، تو یہی سوالات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہوئے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے جواب کیوں دیے یا ان سے سوالات کیوں ہوئے؟ تو اپنا تعاقب خود کریے، اپنا محاسبہ خود کیجئے۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حسن ظن رکھ کے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ صرف آپ کا مطالعہ نہیں تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے آپ یہ کر بیٹھے، یا آپ کے کانوں میں کچھ باتیں ڈالی گئی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ٹیبلٹ لیجئے اور ریلیکس ہو کر ان کا مطالعہ کیجئے، اللہ کے فضل اور توفیق سے آپ کو حق نظر آئے گا۔ اور اگر آپ اہل سنت و جماعت کے اندر یہ جو نئی آگ آپ نے لگائی ہے اور نئی چنگاری آپ نے بھڑکانے کی کوشش کی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوام اہل سنت کے اندر یہ فضا جو برقرار نہ رہے یہ چنگاری والی، تو آپ آئیں اور کیمرے کے اندر جس طرح آپ نے وہ دعوے کیے تھے آپ یہاں پر بھی آ کر رجوع کریں اور آپ کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔